أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دوستو بہت سارے دوست اور ساتھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بد نظر حسد اور جادو کے لیے کوئی آسان وظیفہ بتائیں. دیکھیں اتنا بہترین اور آسان وظیفہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا معمول رکھیں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی بھی حسد کرنے والا آپ پر حسد نہیں کر پائے گا اور کبھی آپ پر بد نظر بھی نہیں لگے گی اور نہ انشاءاللہ کوئی جادوگر آپ پر جادو کر سکے. جادو آسیب اور بد نظر حسد کا کبھی بھی اثر نہیں ہوگا. اگر ہو تو آ کر مجھے پکڑ لے اور مجھے کمنٹ میں لکھے، میں جواب دوں گا. انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو اس چیزوں کی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جو ایک طریقہ کار ہے اس پر آپ عمل کریں اور اپنا معمول بنا لیں. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وہ یہ کہ ہر نماز میں یہ پڑھنا پڑے گا. نماز پڑھنے سے یہ کہ آپ باوضو رہیں گے. باوضو رہنے سے یہ کہ آپ ہمیشہ پاک رہیں گے. 3 نمازوں کے اندر یعنی نماز ظہر اور نماز عصر اور نماز عشاء میں ایک دفعہ پڑھنا ہے اور نماز فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا ہے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ آسان ہے، بالکل آسان ہے. آپ معمول تو بنائیں، اپنے آپ کو تیار تو کریں. انشاءاللہ آپ کو یہ تکلیفیں نہیں ہوگی. آپ کو کسی عامل کے پاس، کسی مولوی کے پاس نہیں جانا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ پہلی جو ظہر کی نماز ہے اس میں نماز پڑھنے کے بعد سورۃ الناس پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں. یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں یہ وظیفہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک دفعہ پڑھنا ہے. ایک دفعہ سورۃ اخلاص، پھر سورۃ الناس اور اس کے بعد آیت الکرسی. لیکن فرق یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الناس، سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھنا ہے اور سورۃ الناس بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے اور آیت الکرسی بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے. اسی طرح آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی سیم ایسے پڑھیں گے کہ سورۃ اخلاص 3 دفعہ، سورۃ الناس 3 دفعہ اور آیت الکرسی 1 دفعہ. یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور سر سے لے کے پاؤں تک پورے وجود پر جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو مل دیں. انشاءاللہ کبھی آپ پر حسد، نظر، بد نظر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا. بس آخر میں گزارش ہے اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. شکریہ.